برطانیہ کی نئی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ برطانیہ ان ممالک سے آنے والوں کے ویزے معطل کر سکتا ہے جو مائیگرنٹس کے لیے واپسی کے معاہدوں پر متفق نہیں ہیں۔ شبانہ محمود نے کہا، ہم ممالک سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تعاون کریں گے، قوانین پر عمل کریں گے، اور اگر آپ کے کسی شہری کو ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو آپ کو اسے واپس لینا ہوگا، اور ان ممالک کے لیے جو تعاون نہیں کرتے ویزا میں کٹوتی کا امکان ہے۔ تو شبانہ محمود کون ہے؟ 44 سالہ شبانہ محمود برطانیہ کی وزیر داخلہ بننے والی پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ وہ برمنگھم میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے والدین کے ہاں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے لڑکیوں کے گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر لنکن کالج سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی گئیں۔ یونیورسٹی کے بعد وہ لندن میں ایک وکیل کے طور پر کام کرنے لگیں اور پروفیشنل انڈیمنیٹی میں مہارت حاصل کی۔ 2010 میں 29 سال کی عمر میں وہ برمنگھم لیڈی ووڈ سے MP منتخب ہوئیں۔ یہ سیٹ انہوں نے پچھلے 15 سال سے لگاتار جیتی ہے۔ روشن آرا علی اور یاسمین قریشی کے ساتھ وہ برطانیہ کی پہلی مسلمان خواتین MPs میں سے ایک بن گئیں۔ وزیر داخلہ بننے سے پہلے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار جسٹس اور لارڈ چانسلر رہ چکی ہیں۔ لیبر MPs میں انہیں امیگریشن پر ایک ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے اور شاید اسی لیے وہ برطانیہ کی نئی وزیر داخلہ بن گئی ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی سینئر قیادت پر قطری دارالحکومت دوحہ میں حملہ کر دیا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ حملے میں اس کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطری وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ شہر میں سنائی دینے والا دھماکہ اسی عمارت میں ہوا ہے جو رہائش کے لیے حماس کے زیر استعمال تھی۔ قطر اکتوبر 2023 سے اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے اور مسلسل علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کو بالکل برداشت نہیں کرے گا۔ اسرائیلی وزارت دفاع IDF نے کہا ہے کہ اس نے پریسیشن اٹیک یعنی طاق کر ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو 7 اکتوبر کے قتل عام میں براہ راست ملوث تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے بقول اس کے حماس کے دہشت گرد قائدین کے خلاف خود کیا ہے اور وہ اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ اتوار کو حماس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے امریکہ کی جانب سے پیش کردہ بعض تجاویز کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ان پر عمل درآمد کے امکانات کا جائزہ لے گی۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر خارجہ نے بھی جنگ ختم کرنے کے لیے امریکی تجاویز پر، جنہیں صدر ٹرمپ نے حماس کے لیے آخری وارننگ قرار دیا تھا، رضامندی ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری سمیت مختلف عالمی رہنماؤں نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے منگل کی دوپہر قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے سینئر رہنماؤں پر حملہ کیا۔ جس عمارت کو اسرائیل نے نشانہ بنایا وہ رہائشی ہے اور قطری پارلیمنٹ کی عمارت سے تقریباً 15 منٹ کی مسافت پر ہے۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے انکشاف کیا کہ امریکہ نے قطر کو حملہ ہونے کے 10 منٹ بعد اطلاع دی۔ انہوں نے اسے ریاستی دہشت گردی کہا اور یہ کہ قطر اس حملے کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف کو ہدایت دی تھی کہ وہ قطر کو اسرائیلی حملے کے بارے میں اطلاع دیں، لیکن بدقسمتی سے اس وارننگ میں تاخیر ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دوحہ میں حملے کا فیصلہ ان کا نہیں بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا تھا اور وہ اس بارے میں خوش نہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ٹرمپ نے قطر کی خود مختاری پر حملے کی شدید مذمت کی۔ قطری وزیر اعظم الثانی نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب حالیہ دنوں میں امریکہ کی درخواست پر امن سے متعلق بات چیت جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے تازہ ترین حملے کے بعد امن معاہدے کا کوئی سنجیدہ امکان نظر نہیں آتا۔ عرب لیگ کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل کے قطر پر حملے کو وحشیانہ اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاکستان، ترکی، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا سمیت کئی ممالک نے دوحہ میں اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے۔ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ 180 ملی میٹر اور جبکہ کم سے کم 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے آج کراچی کے تعلیمی ادارے بند رکھے گئے اور بارش کی وجہ سے جو معمولات زندگی ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بارش سے متاثرین وہ علاقے رہے جہاں ملیر ندی اور لیاری ندی ہے۔ جو ملیر ندی ہے وہ تقریباً 60 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پر سمندر میں گرتی ہے۔
सैलाबी पानी ने जो M9 है उसको भी नुकसान पहुंचाया था और बीच में जो कंक्रीट की दीवार थी उसको तोड़ा गया, जिसके बाद पानी क्रॉस होकर सादी टाउन में दाखिल हो गया। इसके अलावा जो शारा भुट्टो जिस मली नदी पर ज़ेर तामीर है उसका भी एक बड़ा हिस्सा जो मली नदी का पानी बहा कर ले गया। इस वक्त जो मली नदी की तरफ शहर की तरफ से आने वाले काजवे के रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये रास्ते अभी ज़ेर आब हैं। इसके अलावा जो लियारी नदी है वो तकरीबन 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर जो समंदर में गिरती है। इसका सिलसिला मंगो पीर से शुरू होता है और वो लियारी पर आकर समंदर पर इख्तिताम पजीर होती है। लियारी नदी के आसपास जो न्यू कराची और दीगर इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। इस मरतबा जो शारा फैसल है और एम जिना रोड है वहाँ पर डी वाटरिंग मशीनें लगाई गई थी ताकि सड़कों पर पानी खड़ा ना हो सके। ताहम जो दीगर इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो इस वक्त भी मुतासिर हुए हैं। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी ने एक ऐसी बर्थडे बुक की कॉपी रिलीज की है जो 2003 में बदनाम ज़माना फाइनेंसर और सज़ा याफ्ता मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को दी गई थी। इस बुक में वो सब कुछ है जिसने अमरीकी सियासत में हलचल मचा दी है। एप्स्टीन की वसीयत, उसकी ज़ाती एड्रेस बुक और एक ऐसा नोट जिस पर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुबैना दस्तखत मौजूद हैं। जो ख़त डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस ने जारी किया है जिसमें एक मुबैना तौर पर गैर शाइस्ता सालगिरह का पैगाम और एक उरिया तस्वीर की ड्राइंग शामिल है। लेकिन सदर ट्रंप ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है और कहा कि ये झूठा, बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम है। They say there's a drawing of a woman and I don't do drawings of women. डेमोक्रेट्स ने सोशल मीडिया पर इस नोट की तस्वीर शाया की और कहा कि ट्रंप हकीकत छुपा रहे हैं। एप्स्टीन की ये 50वीं सालगिरह की किताब जिसे गिलेन मैक्सवेल ने मुरतब किया था सिर्फ ट्रंप का जिक्र ही नहीं करती। इसमें साबिक सदर बिल क्लिंटन और बरतानवी शहजादे एंड्रू के हवाले भी शामिल हैं। गिलेन मैक्सवेल एक बरतानवी समाजी शख्सियत हैं जो जेफरी एप्स्टीन की करीबी साथी रही हैं। वो एप्स्टीन के लिए कम उम्र लड़कियों की तलाश और उनके जिनसी इस्तेसाल के जुर्म में 20 साल कैद की सजा काट रही हैं। ट्रंप ने हमेशा कहा है कि ये सब झूठ और बहतान है और सबसे पहले ये स्टोरी छापने वाले अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 अरब के हर्जाने का दावा कर रखा है। जेफरी एप्स्टीन, जिस पर कम उम्र लड़कियों के साथ बदसलूकी के संगीन इल्जामात थे, 2019 में जेल में मुर्दा पाया गया। डेमोक्रेट्स का कहना है कि मजीद दस्तावेजात अवाम के सामने लाई जाएंगी, जबकि ट्रंप और उनके हामी इस मामले को सियासी इंतकाम करार दे रहे हैं। सनासी काट लैन 20 बंदे एक डंगर दे गवाही लैन, साडा माल ते देन साडा इत्थे ही मार चला 6-7 डंग हो गए। इधर मवेशी बांधे हुए हैं ना, इधर इनका कोई मालिक आ जाता है ना, वो आके एक अंदाज होता है आवाज़ देने का, जब वो आवाज़ देता है तो उस भैंस को पता चल जाता है कि भाई ये मेरा मालिक है। वस्ती पंजाब के कई ख़ानदानों के लिए इनके मवेशी ही वाहिद ज़रिया मुआश हैं और हालिया सैलाब में जहां हज़ारों मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए, वहीं जिंदा बच जाने वाले जानवरों की मलकियत अब एक तनाज़ा हो गई है। उन्हीं में मुज़म्मिल हुसैन भी हैं। वन की इस साइड पे हमारा जो है ये मवेशी वगैरह रहते थे, और वन की उस साइड पे जो है ना हमारा जो रहायश वगैरह ये सारे पेंट किया है। जुकालिया के रिहायशी मुजम्मिल के गांव तक जब सैलाबी रेला पहुंचा तो वो अपने और घर वालों की जान तो बचा सके, लेकिन उन्हें अपने मवेशियों को निकालने का मौका नहीं मिला। इधर रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए थे लेकिन उधर नहीं जाने दिया, क्योंकि कहते हैं कि आपकी जो माल मवेशी है उसको छोड़ो, अपनी जान की हिफाजत करो। मैं जब जाके इधर रेस्क्यू वालों के साथ गया, उधर जाके अपना माल मवेशी जो है ना खोला है, लेकिन इधर लेके आने की कोशिश किया, मगर वो पानी में सब कुछ बह गया। हमारा जो मिला है वो ऐड कादराबाद पे है, वो हमें वापस दिया नहीं जा रहा। मुजम्मिल और उनके गांव के कई लोगों के मवेशी सैलाबी पानी में बहकर हेड कादराबाद पर पहुंच गए। तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करके हम मुजम्मिल हुसैन के गांव से यहाँ पे आए हैं, हेड कादराबाद के करीब, जहाँ पे उनकी जो भैंसें थी और मवेशी थे, उनके ही नहीं उनके गांव के इर्द गिर्द के और लोगों के भी वो बहकर इस हेड तक पहुँचे हैं। इस साइड से जो है ना ऊपर से आया हमारे माल मवेशी, ये सारे आप देख सकते हैं, इधर से आए और इधर से जो है ना ये जो इधर ये दरवाजे लगे हुए हैं, इसके नीचे से पानी में बह के कुछ तो आगे निकल गए हैं, लेकिन ये जो पानी के
کچھ آگے نکل کے ادھر ملے ہیں، کچھ جو ہے نا ادھر سے پہلے ہمیں جو ہے نا مل گیا ہے، کچھ ہم لوگوں نے کیا ہے، کچھ ہمارے آنے سے پہلے جو ہے نا ادھر کے لوگوں نے جو ہے نا اس مال کو نکال کے جو ہے نا ادھر سیو رکھا ہوا اپنے کسٹڈی میں کیا ہوا تھا۔ ریسکیو کیے جانے والے مویشیوں کو حکام نے ایک ڈیرے پر رکھ دیا ہے، لیکن ان کو ابھی کسی کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ یہ وہ ایریا بالکل ہیڈ کے ساتھ جہاں پہ پولیس کی کسٹڈی میں بھی وہ جانور ہیں۔ ان کی حالت دیکھ سکتے ہیں، نیچے بس پانی ہے، کوئی اچارہ نہیں ہے اور نہ کوئی پینے کے لیے پانی ہے، اور ہمارے آواز دینے سے جو ساری بھینسیں اور گائے جتنی بھی ہیں نا یہ ساری باہر آ رہی ہیں، تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ حکومت والے بولتے ہیں کہ یہ آپ کا مال نہیں ہے، بے شک ہم تسلی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک گائے یا بھینس کے لیے 20 آدمی بھی بولیں کہ ادھر سے اپنے گاؤں سے گوا لے آئیں، وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بس یہ کہتے ہیں جی اوپر جائیں، وہ ڈی سی صاحب آئیں گے، کوئی کہتا ہے ڈی پی او صاحب آئیں گے، کوئی کہتا ہے فلاں یہ کریں وہ کریں، ویٹ کریں۔ ڈی پی او آوے دا تے وہ تھان دے دا، یہ اچرا ساڈے ونج ہی مر جانے نے، سان دینا کسے کی ہے؟ اسی تے بڑے اتنے گھروں بکار ہو کے بیٹھے نہ اگلیاں لبن جوگے 20 لبیاں نے، دوجیاں جڑیاں نہیں لبیاں 30 32 اسی انہاں لبیے کہ انہاں کوئی پائیے، وہ تے اکھاں تو اولے نے، یہ جڑیاں دسیاں نے بھی نہیں پہ سانو دیندے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جانوروں کی ملکیت تصدیق ہونے کے بعد ہی ان کے حوالے کی جائے گی۔ ہم صرف ایک چاہ رہے ہیں جو اصل مالک ہے اس تک پہنچے، اور دوسرا ایک کمیٹی بنے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ ان کو آگے دے جو اصل مالک ہے ان کے تک پہنچے۔ کسی کو نہیں دے رہے، یہ سارا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اصل مال کہاں تک پہنچے۔ اب یہ ایک جانور کے پاس آپ کھڑے ہوں گے نا، 10 بندے کلیم کریں گے جی یہ میرا ہے، اس لیے وہ ویریفائی کر کے چیزیں وہ پھر سارا کریں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وزیر برائے لائف سٹاک پنجاب عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ ایسے معاملات اور مسائل کے حل کے لیے اختیارات ڈی سی اور ضلع انتظامیہ کے حوالے کیے گئے ہیں، جبکہ اس مخصوص معاملے کے اوپر فی الوقت کسی قسم کی پالیسی نہیں تشکیل دی گئی۔ مزید کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں جانوروں کا چارہ اور خوراک مکمل طور پہ پہنچائی جائے، لیکن مزمل حسین اور ان کی طرح کے مویشی بانوں کے لیے ان جانوروں کی حوالگی میں تاخیر ان کے خاندانوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔